چھت سے ٹپکتا پانی، بوریوں میں سڑتے آلو اور تنہائی سے ٹوٹا دل۔ بارش کی ہر بوند جیسے مولوی صاحب کو ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ کچے کوٹھے میں کھڑے مولوی صاحب سوچ رہے تھے کہ کیا یہ آزمائشیں کبھی کم بھی ہوں گی۔ آخر اس رات مولوی صاحب کی ساری آزمائشیں ختم ہو ہی گئیں۔ چلیے سنتے ہیں آج کی یہ دل چھو جانے والی کہانی۔ مولوی صاحب، رسوئی کے برتن ختم ہو گئے ہیں مگر چھت سے پانی ٹپکنا بند ہونے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، پروین نے غصے اور بیزاری سے کہا۔ ارے بھائی، کچا کوٹھا ہی صحیح، اپنا تو ہے، تیرے بھائیوں کی طرح کرایہ دار تو نہیں ہے، مولوی اسلام الدین نے فخر سے جواب دیا، جو ڈھیلی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک پھٹی ہوئی چادر ان کے اوپر تھی۔ شکر کر پارو، شکر کر کہ روز کھا کر سوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو کبھی بھوکی سوئی ہو، مولوی صاحب نے اپنی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب پر چھت سے پانی ٹپکنا اب شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنی چارپائی کھسکائی اور مولوی صاحب کو دیکھ کر پروں کی بتی سی نکل آئی۔ مولوی جی، اور کرو شکر، شکر سے نہ تو پانی ٹپکنا بند ہوتا ہے اور نہ ہی خالی پیٹ بھرتا ہے، شکر ہے، شکر نہیں کہ منہ میٹھا ہو جائے۔ اب تو زبان سارے سواد ہی بھول گئی ہے کہ کیا میٹھا اور کیا کھٹا، سوجی کا حلوہ کھائے صدیاں ہو گئیں۔ شادی سے پہلے تو رشید گھر کے سامنے کھڑے آلو چھولے والے سے ہر روز گھر آتے وقت آلو چھولے لاتا تھا، اور یہاں صرف آلو ہی آلو ہے۔ پروں کے منہ سے آلو سن کر مولوی اسلام الدین کو یاد آیا کہ جب وہ اپنے دوست صدیق آرا سے گیہوں لینے گئے تھے تو صدیق آرا نے آلو سستے ہونے کی وجہ سے 1 من گیہوں کی جگہ 1 من آلو دے دیے تھے اور کہا تھا، مولوی صاحب، آپ کی مسجد کی ضرورتیں بھی تو پوری کرنی ہیں۔ کسی نے گیہوں دیا ہے، کسی نے آلو، جو ملا ہے بس اسی سے کام چلائیے۔ تو بھی اب شروع ہو جا، تیری ہی کسر باقی تھی۔ پروں کی آواز سن مولوی صاحب خیالوں کی دنیا سے باہر آئے۔ کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی آلوؤں کی بوری سے ان کی آنکھیں ہٹ کر پروں کے چہرے پر جا ٹھہری تھیں۔ اب تیری ہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ پروں کی نظر اپنے 2 سال کے بیٹے پر پڑی جس کی چادر پر اب پانی ٹپکنا شروع ہو چکا تھا۔ ہفتے میں 3 دن ہم لوگ شوربے والے آلو کھاتے ہیں، 3 دن لسی کی کڑی، 7واں دن دال کا ہوتا ہے۔ گوشت تو عید کے عید، وہ بھی اگر کوئی دے گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ منہ تکتے رہو۔ پروین نے اپنے بیٹے کو چھاتی سے لگاتے ہوئے دوسری چارپائی پر لیٹایا اور آگے بولنا شروع کیا۔ کڑی بنانے کے لیے لسی شادمہ کے گھر سے مل جاتی ہے۔ دوپہر کو موٹی روٹی کے ساتھ لسی میں نمک ڈال کر سالن کا کام لیا جاتا ہے، اور جو لسی بچ جاتی ہے وہ رات میں کڑی بنانے کے کام آ جاتی ہے۔ بادل گرج رہے تھے اور کچے کوٹھے کے اندر مولوی صاحب کا دل تڑپ رہا تھا اپنی غربت پر ساون کی جھڑی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جمعرات کی جھڑی تھی، کبھی ہلکی کبھی تیز، رک ہی نہیں رہی تھی۔ مولوی جی، یہ امامت وغیرہ چھوڑیے اور یہ کچا کوٹھا بیچ کر چلتے ہیں یہاں سے، رشید آپ کو کسی فیکٹری میں لگوا دے گا، پروین نے مولوی صاحب کو دیکھ کر کہا جو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کے جسم کا بایاں حصہ پولیو کی وجہ سے کمزور اور ٹیڑھا تھا۔ وہ چل تو سکتے تھے مگر لنگڑا کر، جس کی وجہ سے لوگ مولوی صاحب کو مولوی لنگڑا بھی کہتے، کچھ بدتمیز لڑکے تو مولوی ڈانسر بھی کہتے تھے۔ مولوی اسلام الدین لاہور کے دھلوکے گاؤں کی جامع مسجد کے امام تھے۔ جامع مسجد کا سارا محلہ کھاتے پیتے لوگوں کا تھا، پھر بھی مولوی صاحب کا کوٹھا کچا تھا۔ چھوٹے چودھری صاحب، نماز پڑھا کرو، ایک دن مولوی صاحب نے چودھری ظہور سے کہا تھا۔ مولوی، تجھے کس کام کے لیے رکھا ہے؟ تو نماز پڑھا اور بانگیں دے۔ یہ جو مسجد پر 25-30 لاکھ لگائے ہیں سب محلے والوں نے، تو اس مسجد کا کرتا دھرتا ہے، جو مرضی کر۔ مولوی صاحب، میں تم سے کچھ بک رہی ہوں، تم پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہو، چھوڑو یہ امامت اور کوئی کام شام کرو، پروین نے سخت لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب اپنے خیالوں میں گم تھے۔ مولوی نے پروین کی بات سن کر جواب دیا، امامت تو ویسے بھی چھٹ ہی جائے گی، کمیٹی ممبر خلیل ہاتھ میں فتویٰ لیے گھوم رہا ہے سارے پنڈ میں، کہتا ہے معذور مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو کیا خلیل تمہاری جگہ مولوی لگنا چاہتا ہے؟ پروین نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ وہ جامع مسجد میں مولوی نہیں لگ سکتا، وہ دوسرے فرقے کا بندہ ہے، پر مجھے ضرور فارغ کروا دے گا۔
تم نے بھی مولوی جی ہر ایک سے دشمنی لے رکھی ہے، بھلا کیا ضرورت تھی اسپیکر میں ان کے فرقے کے لوگوں کو گالیاں دینے کی؟ پروین نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب کافروں کو کافر نہ بولیں تو کیا کریں؟ مرید ہو گئے ہیں دوسرے محلے والے، سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں، نہ ختم نہ نیاز، ایک دم شدھ کافر۔ مولوی صاحب چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولے، ان کے چہرے پر غصہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے اپنے کچے کوٹھے کے دروازے پر گئے اور بارش زور شور سے جاری تھی۔ پھر کیا سوچا مولوی جی آپ نے؟ پروین دھیرے سے رک رک کر بولی۔ پروین دماغ نہ کھا میرا، سو جا، تجھے پتہ ہے میں کام نہیں کر سکتا، ایک ہاتھ اور ٹانگ سے کام نہیں ہوتا، ویسے بھی ابا گاؤں سے جانے نہیں دے گا۔ ابا کا کیا ہے، اپنا کوٹا تو پکا کروا لیا اور ہمارا چھوڑ دیا، پروین نے شکایت کے انداز سے کہا۔ ابا کیوں بنواتے ہمارا کوٹا؟ تو نے ہانڈی جو الگ کر لی اماں سے، دو ہی تو جنے تھے اماں اور ابا، اور تو انہیں بھی دیکھ نہ سکی۔ مولوی صاحب نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے پہلے والی نے بھی طلاق اس بڈھے اور بڈھی کی وجہ سے ہی لی تھی تم سے۔ تمہارا سواد چھوڑ کر دیکھو، اچھی خاصی رہ رہی ہے، گھر والا فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے، فروٹ کھا کر سوتی ہے۔ کیا ہوا اگر اس کا گھر والا 15-20 سال بڑا ہے؟ میرے لیے بھی بگڑیا سے مٹھو ویلڈر کا رشتہ آیا تھا، پر میری ہی مت ماری گئی تھی جو میں نے انکار کر دیا۔ بھابھیوں نے بڑا سمجھایا تھا، پروین دفع کرو مولوی کو، مولوی ہے تو گورا چٹا، پر تیرے نصیب کالے ہو جائیں گے۔ کیا ہوا، مٹھو ویلڈر اگر کالا ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، اور ویسے بھی گوری چمڑی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سب بولتے ہوئے پروین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مولوی صاحب اٹھ کر پروین کے ساتھ بیٹھ گئے، چارپائی پر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے پروین کو دیکھ کر بولا، دیکھ پروین، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب 20 من گیہوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، 2000 روپے محنتانہ بھی تو دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اسے یاد کروایا۔ مولوی صاحب یہ 2025 ہے، 2000 روپے مذاق جیسے لگتے ہیں۔ پروین نے دکھی آواز میں کہا۔ آج شبنم ملی تھی، بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بھی اپنے کچے مکان کو پکا بنانے والے ہیں، اس کے بعد میں سارے پنڈ میں صرف ہمارا گھر ہی کچا رہ جائے گا۔ تمہاری مسجد کی کمیٹی 30 لاکھ مسجد پر لگا سکتی ہے، مگر اپنے امام کو 30,000 بھی نہیں دے سکتی کہ وہ اپنا کچا گھر ہی پکا کر لے۔ کمیٹی والے کہتے ہیں یہ مسجد کے پیسے ہیں، اس میں سے نہیں دے سکتے۔ مولوی صاحب نے تفصیل بتائی۔ ارے تو کوئی بھوکے ننگے تھوڑی ہیں اس محلے والے، سارے پنڈ کے سارے کھاتے پیتے لوگ اسی محلے میں ہیں، اگر ہر گھر سے 2000 بھی دے دیں تو ہمارا کچا کوٹھا پکا بن جائے گا، پروین نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ پر دے کون؟ فصل کے 6 مہینے بعد گیہوں دینے میں بھی موت پڑتی ہے ان کو، 2000 ہی دے دیں۔ مولوی صاحب نے غصے سے کہا۔ اللہ کی قسم، اگر میرا بازو اور ٹانگ ٹھیک ہوتے تو میں کب کا کوئی دوسرا کام کر لیتا۔ یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز میں درد اور آنکھوں میں نمی تھی۔ مولوی صاحب مجھ سے پوچھو، سارا قصور ان مولویوں کا ہی ہے۔ 30 سال پہلے تو تم پولیو کا قطرہ بھی نہ پی سکے، اور اب اپنے بچوں کو بھی نہیں پینے دیتے۔ بکری اور مرغی کے گم ہو جانے کا اعلان تو مسجد میں کر دیتے ہو، پر پولیو والوں کا اعلان نہیں کرتے۔ پروین نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پرات اٹھائی جو اب پانی سے بھر چکی تھی۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر پانی باہر پھینکا اور خالی پرات واپس سے پانی ٹپکنے کی جگہ پر رکھ دی، اور خود اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ یہ مسجد والے ہی مارتے پھرتے ہیں پولیو والوں کو، ہر جگہ تباہی مچا دی ہے اس فرقے کے لوگوں نے، اور بدنام ہم سارے مولوی ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر کے پاس والی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مولوی صاحب، اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اور قرآن ایک ہے، پر تم سب مولوی لوگ پھر بھی ایک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب، اس مسجد کا مولوی اس عید پر سارے محلے میں گوشت دے کر گیا، صرف ہمارے اور چچا کے گھر گوشت نہیں دیا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، کہہ رہا تھا یہ 2 گھر مشرکوں کے ہیں، شرک کرتے ہیں یہ لوگ۔ 10ویں فیل ہی صحیح، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں نے کون سا شرک کر دیا۔ اور یہ مولوی، سنا ہے صرف 2-3 جماعتیں ہی پڑھا ہے، پھر بھی فتوے دیکھو، مسلمانوں کو مشرک بنا رہا ہے۔ یہ سارے محلے والے مرید ہو گئے ہیں، بے ادب، گستاخ۔ وہ اونچی مسجد والے تو تھے ہی بھٹکے ہوئے، مگر اب یہ لوگ بھی دین سے دور ہو گئے ہیں، اور محلے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں انگارے تھے۔ وہ اونچی مسجد والا حافظ استغفار
جب جی چاہے ہمارے مذہب کے بارے میں بکواس کرتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، مولوی صاحب نے غصے سے کہا، اور پھر جواب ہی خود ہی دے دیا۔ وہ حافظ افتخار سب کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بڑے لوگ ہیں۔ ایک ہماری مسجد والے سب ڈرپوک بزدل کہیں کے نہ خود حافظ کو جواب دیتے ہیں نہ مجھے دینے دیتے ہیں۔ اچھا، اس اونچی مسجد والے حافظ افتخار کو کیا دیتے ہیں؟ پروین نے پوچھا۔ 1 ہیکٹر زمین دی ہے فصل کرنے کے لیے، 15 سے 20 ہزار کی فصل بیچ لیتا ہے خرچہ نکال کر، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ اور اونچی مسجد والے اپنے مولوی کو کیا دیتے ہیں؟ 6,000 روپے مہینہ۔ پر حافظ افتخار کی پوری تنخواہ بچ جاتی ہے، ساری تنخواہ وہ اپنے گھر بھجوا دیتا ہے، اور کھانا محلے میں سے کسی کے یہاں سے آ جاتا ہے، مولوی صاحب نے رشک سے بتایا۔ پر ہے تو بیوی بچوں سے دور ہی مولوی صاحب۔ تم حافظ افتخار سے ٹھیک ہو، اپنی بیوی بچوں کے پاس اپنے پنڈ میں تو ہو؟ مولوی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور کہنے لگے، حافظ افتخار کے کیسے بچے؟ ویسے تو دم اور درود کے خلاف بولتا ہے اور خود اب تعویذ لے کر آیا ہے اولاد کے لیے، پر رہے گا بے اولاد ہی۔ نہیں مولوی صاحب، ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ اس کی بیوی کو بھی اولاد دے، اس بھاگن کو بھی اولاد کی خوشی نصیب ہو۔ پروین نے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بڑی ہی محبت اور خلوص سے دعا دی۔ 1 نمبر کا منافق ہے اور تم اسے دعا دے رہی ہو، مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتا تم سب مولوی ایک دوسرے کے کتنے خلاف کیوں ہو؟ سب کے سب غریب، 6,000 روپے سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہے، اور دشمنی وہ 7 پشتوں تک کرتے ہو، وہ بھی بنا کسی وجہ کے۔ یہ کہہ کر پروین زور سے ہنسنے لگی۔ مولوی صاحب نے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، کیا یاد آ گیا اب تجھے آدھی رات کو؟ راشد کو جس دن اپنے بٹیر لڑوانا ہوتے تھے وہ صبح ہی بھابھی سے بول کر جاتا تھا، کسی کچھ کھلانا مت، بھوکے بٹیر زیادہ لڑتے ہیں۔ وہی حال تم مولویوں کا ہے، سارے فرقے کے مولوی مرتے بھوکے ہیں پر لڑنے سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے کو کافر مشرک سب کچھ کہہ دیتے ہیں، مگر تنخواہ کا حساب لگاؤ تو سب کی 6,000 ہی نکلے گی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میرا دوست ہے قاری صدام، ساتھ والے ہی گاؤں میں مسجد میں امام ہے، اسے ہر مہینے سعودی عرب سے پورے 8,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں، مولوی صاحب نے فخر سے بتایا۔ لمبی چھلانگ ماری مولوی جی، 6,000 سے سیدھا 8,000 تک؟ اچھا ہاں، یاد آیا، وہ تمہارے ویزا کا کیا ہوا؟ پروین نے پوچھا۔ پھٹے منہ اس حافظ عادل کا اس وقت تو سیاپا ڈالا ہوا تھا کہ مولوی صاحب جلدی سے اپنی تصویریں اور پاسپورٹ کی کاپی بھیج دو، اور اب کہتا ہے مولوی صاحب داڑھی چھوٹی کروا کر نئی تصویریں بھیجو، یہاں پر مولویوں کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ مولوی صاحب، پاسپورٹ پر جو 4,000 روپے لگے تھے نا، وہ بھابھی سے ادھار لیے تھے کہ اس فصل پر واپس دینے کا وعدہ کیا تھا، پر جس طرح سے بارش ہو رہی ہے لگتا ہے چاول کی فصل ویسے ہی گل جائے گی، مولوی صاحب کہیں سیلاب ہی نہ آ جائے۔ پروین نے فکرمندی سے کہا، اللہ کرے سیلاب آ ہی جائے اور سب کی فصلیں برباد ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، جس کھیت سے مولوی کو میسر نہ ہو گیہوں، اس کھیت کو ہی بہا دو۔ مولوی صاحب، اب شعر بھی غلط پڑھ رہے ہو، پروین نے کہا۔ تو صحیح پڑھ دے پروین بیگم، مولوی صاحب نے تیز میں آ کر کہا۔ اگر میں اس قابل ہوتی تو تمہارے ساتھ اس پنڈ میں ہوتی کیا؟ تو کر لیتی نا مٹھو ویلڈر کے ساتھ شادی، مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو طعنہ مارا۔ مولوی اسلام الدین دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، کالے سیاہ بال، سفید رنگت، نورانی چہرہ، اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو پروین نے مٹھو ویلڈر کے بجائے مولوی اسلام الدین سے شادی کی تھی۔ مولوی صاحب، میں اپنے کامی کو نہ کبھی مولوی نہیں بننے دوں گی۔ پرو، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ کامی مت بولا کر اسے، اس کا پورا نام کامران اسلام ہے، پورا نام لیا کر، مولوی صاحب نے اسے ڈانٹا۔ مولوی صاحب، جو آپ پرو کرتے رہتے ہو وہ، میرا بھی تو پورا نام پروین سلطانہ ہے، پروین نے جواب میں کہا۔ ارے تجھے تو شروع سے ہی تیرے گھر والے پرو کہتے ہیں۔ مولوی صاحب، تم تو پروین ہی کہا کرو، تمہارا نام اسلام الدین ہے، سارے لوگ تمہیں مولوی اسلام کہتے ہیں، تو کئی لوگ تو تمہیں مولوی لنگڑا بھی کہتے ہیں، میری زبان جل جائے اگر مولوی صاحب کے علاوہ کبھی اس میں سے کچھ نکلا ہو، پروین نے شکوہ کیا۔ مولوی صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھری، انہوں نے پروین سے آنکھیں چار کی۔ پروین سلطانہ، غصہ تھوک دو، کامران سویا ہوا ہے، آ جاؤ میری چارپائی پر،
پروین مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کے ساتھ لیٹ گئی۔ پروین اور مولوی صاحب ڈھیلی چارپائی پر سیدھے لیٹ گئے، چھت کی طرف منہ کر کے، اور اپنے کچے کوٹھے کی ٹپکتی ہوئی چھت کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں کا غصہ وقتیہ طور پر ٹھنڈا ہو گیا تھا، وہ غصہ جو غربت کی وجہ سے ان دونوں کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا پروین، انشاءاللہ اگلی برسات سے پہلے ہم اپنا کچا کوٹھا پکا بنا لیں گے۔ مولوی صاحب نے چھت سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھ کر پروین کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں بچوں کی طرح ایک دوسرے کو پانی ٹپکنے والے مقامات کی نشاندہی کرواتے رہے۔ اب تم کامران کے ساتھ جا کر سو جاؤ، مولوی صاحب نے کروٹ لیتے ہوئے پروین سے کہا تو پروین اٹھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر سو گئی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے، بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب اور پروین اس کچے کوٹھے میں سو چکے تھے۔ فجر کی اذان کا وقت ہو چلا تھا۔ فجر کی اذان دینے کے لیے جب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ساحل چھتری لے کر گھر سے نکلے تو مولوی صاحب کی گلی میں سے گزرے۔ انہوں نے ان کے کوٹھے کی طرف دیکھا اور زور سے چلانے لگے، کوٹھا گر گیا، مولوی اسلامو کا کوٹھا گر گیا۔ ڈاکٹر ساحل روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، کہاں مر گئے ہو محلے والوں، مولوی اسلام الدین کا کچا کوٹھا گر گیا ہے ان کا کچا کوٹھا۔ اور اس رات واقعی مولوی صاحب اور پروین کی ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے۔